الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم اور معزز قابل اکرام مسلمان بھائیوں، ہمارا پچھلے جمعہ کا جو موضوع تھا وہ جنت کے متعلق تھا۔ جنت اور جنت کے حسین مناظر، اسی کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔ کچھ حد تک جنت کے حسین مناظر اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں گفتگو ہو چکی تھی، اور بہت سی تفصیلی گفتگو باقی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے مناظر کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے، جنت کی تذکیروں کو بیان فرمایا ہے، جنت کی نعمتوں کو واضح فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کے جو مناظر بیان فرمائے ہیں وہ اس وجہ سے تاکہ بندے مومن جنت کا طالب بن جائے، جنت کی طلب میں لگ جاوے، اس کی جستجو میں لگ جاوے، اس کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے لگے۔ میرے محترم دوستو، اور ہمیں اس کو حاصل کیوں کرنا ہے؟ اس وجہ سے کہ جنت یہ مرد مومن کا وطن اصلی ہے۔ ایک وطن اقامت ہوتا ہے اور ایک وطن اصلی ہوتا ہے۔ وطن اقامت جیسے بندہ ممرہ کے اندر بچپن سے رہتا آ رہا ہے، اس کا ذاتی فلیٹ یہاں پہ ہے، پوری فیملی یہی اس کی قیام پذیر ہے، لیکن کسی کام سے اس کو کہیں باہر جانا ہوا، بمبئی سے باہر یا انڈیا سے باہر جانا ہوا، مان لو عمرہ کرنے کی غرض سے باہر گیا یا تجارت کرنے کی غرض سے سعودی گیا، تو وہاں جو جانا ہے اس کا وطن اقامت ہے، وطن عارضی ہے۔ وطن اصلی تو اس کا ممرہ ہی ہے، ممرہ کی سرزمین پہ جیسے اترے گا تو یہ اس کے لیے وطن اصلی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہم تو جنت سے آئے تھے اور انشاءاللہ ہمیں واپس جنت میں ہی جانا ہے۔ تو مرد مومن کے لیے اصل وطن اصلی جو ہے وہ جنت ہے۔ دنیا کے اندر تو ہم ٹائمپرری آئے ہیں، عارضی طور پر آئے ہیں، تو ہمیں اس کی اپنا جو وطن ہے وہاں جانا ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خود کہتے ہیں کہ واللہ یدعو الی دار السلام، تم جنت کی طرف آؤ، جنت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خود بلاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، جنت ہے کیا؟ بعض احادیث سے معلوم پڑتا ہے کہ جنت تو ایک چٹیل میدان ہے، جنت ایک
چٹیل میدان ہے. مرد مومن جیسی جیسی عبادتیں کرتا جاتا ہے اس کی عبادتوں کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی وہاں کے فرشتوں کے ذریعے سے اس کی تعمیر کراتے جاتے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے سے وہاں ایک پودا لگوا لیتے ہیں. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے وہاں ایک پودا لگ جاتا ہے. وہاں طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ایک پودا اتنا گھنا ہوتا ہے کہ عربی نسل گھوڑا 70 سال تک دوڑتا رہے اپنی تیز رفتاری کے ساتھ میں، تب جا کر وہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچے گا. کتنا گھنا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا. اور کس کے عوض میں؟ صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی ایسا درخت لگاتے ہیں. تو میرے محترم دوستو، ہم جتنی مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کی تحمید، اللہ کی تقدیس، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں وہاں درخت، وہاں پودے اور وہاں باغیچے لگاتے رہیں گے. جب مرد مومن یہاں سے مر کے وہاں جائے گا تو اس نے دنیا کے اندر جو جو نیک کام کیے ہوں گے، جو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی، اس کے بدلے میں اس کا بدلہ وہاں پائے گا. تو میرے محترم دوستو، یہ تو جنت ہے. اور جنت کے میں نے مناظر بیان کیے تھے کہ ایک ادنا درجے کے جنتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے. اور جنت ایک عجیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے تذکرے فرمائے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے ایسے باغیچے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی. کبھی نہروں کا تذکرہ فرمایا، کبھی دودھ کی نہروں کا تذکرہ فرمایا، اور کبھی شراب کی نہروں کا تذکرہ فرمایا. اور شراب بھی ایسی شراب کہ جنت کے اندر پاکیزہ پیور شراب ہوگی، کہ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شراب کے پینے سے نہ درد سر ہوگا اور نہ ہی دماغ معاف ہوگا. آج تو کوئی بندہ دنیا کا شراب پی لیتا ہے تو اس کی چال ڈھال سے معلوم پڑ جاتا ہے کہ ہاں فل ہو کے آیا ہے، ایک دم ٹیون ہو کے آیا ہے. ہوٹل میں آتا ہے، ٹیبل پہ بیٹھتا ہے تو اس کے آرڈر دینے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ گاڑی گیئر میں ہے. تو میرے محترم دوست، لیکن جنت کے اندر جو شراب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پلائی جائے گی، نہ درد سر ہوگا اور نہ دماغ معاف ہوگا. اور جنت کے اندر شراب بھی عجیب کیٹیگری کی ہے. ایک تو کچھ عام لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. نیک لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک لوگ کافور قسم کی کوئی شراب ہوگی اس کو پیئیں گے. ایک تو یہ کیٹیگری ہے. اور اسی قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا. دوسرے لوگ وہ ہوں گے جو ان سے اوپر کے درجے کے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو شراب پلائی جائے گی. یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، زنجبیل قسم کی ان کو شراب پلائی جائے گی. اور میرے محترم دوستو، ایک خاص طبقہ ہوگا جن کو ہم دنیا کے حساب سے، دنیا کی لینگویج میں VVIP کہتے ہیں. VVIP خاص قسم کا طبقہ ہوگا. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ تعالیٰ خود ان کو شراب پلائیں گے، پاکیزہ شراب پلائیں گے. اللہ اکبر، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ خود ان کو شراب پلائیں گے پاکیزہ. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. ہم ہوٹل میں کھانا جاتے ہیں، کچھ کسٹمر ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی گلاس خالی پڑی ہوئی ہے، وہاں کیا بولتے پانی کا جگ رکھا ہوا ہے، پی لو. اور کچھ کسٹمر ایسے ہوتے ہیں، ویٹر آتا ہے ان کو پانی نکال کے دیتا ہے اور ان کو پانی پلاتا ہے. کچھ ایسے خاص کسٹمر ہوتے ہیں جو ہمارے مہمان بن کر آتا ہے تو وہ سیٹ خود جاتے ہیں اپنے ہاتھ سے اس کو سرو کرتے ہیں. تو لوگ بھی دیکھتے ہیں یار سیٹ سروس کرتے ہیں، مطلب کوئی ان کا خاص بندہ ہوگا. تو ٹھیک اسی طرح ادھر میں بھی اللہ تعالیٰ خود پلائیں گے تو لوگ جان لیں گے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہوگا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. میرے محترم دوستوں، جنت کے ہم نے جو مناظر پڑھے ہیں اکثر حوروں کا تذکر آتا ہے قرآن کریم کے اندر بھی. وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. پھر سورہ الرحمن کے اندر
حور مقصورات فی الخیام، کئی فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ایسے بہت سارے حور مقصورات فی الخیام. ایک اور جگہ میں ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. یہ سارے کے سارے تذکرے حوروں کے تذکرے ہیں جو ایک ایک ادنا قسم کے جنتی کو 70-80 ہزار حوریں ملنے والی ہیں، ان کے بارے میں تذکرے ہیں. اور حور کے تذکرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کھول کے پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے. وہ کتنے جوڑے کپڑا پہنے گی، ان کے کپڑوں کے اوپر کتنے رنگت ہوں گے، کتنے کلرز ہوں گے، اتنے سارے کپڑے پہننے کے بعد ان کی جسمانی ساخت کیسی ہوگی، ان کی جسمانی بناوٹ کیسی ہوگی، ان کا جسم کیسے دیکھے گا. لیکن جہاں معاملہ آتا ہے ہماری دنیا کی آج کل کی جو پریاں ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر ہیں، ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیویاں، ان کا کہیں تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان نہیں فرمایا ہے. تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر دنیا کی عورتوں کا مقام بہت اونچا ہوگا، اور دوسری طرف جو تعریف ہے کی وہ جنت کی حوروں کی تعریف ہے کی، ہماری دنیا کی عورتوں کی تعریف نہیں فرمائی. کیوں؟ میرے محترم دوستو، عورت نام ہی ہے ایک پردے کا، چھپانے والی چیز کا نام ہے. تو اللہ تبارک، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ دنیا کی عورتوں کو کھول کھول کے بیان کیا جائے. ان کو جو بھی دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں دیں گے. اور کچھ اس کے تذکیرے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث کے بیان فرمائے ہیں جو انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے آئیں گے. ہم حوروں کا تذکرہ سنتے ہیں نا کہ حور ایسی ہوگی، اتنی زیادہ خوبصورت ہوگی کہ اگر وہ دنیا کے سمندروں کے اندر تھوڑا تھوک ڈال دے تو سارے کے سارے کھارے سمندر میٹھے ہو جاوے، شہد سے زیادہ میٹھے ہو جاوے. سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے نا، کبھی چکھا کے نہیں چکھا. ہم نے افریقہ کا نہیں چکھا تھا. افریقہ کے جب جماعت میں گئے نا تو وہاں کالے لوگ نہا رہے تھے تو میں بھی کود پڑا تھا نہانے کے اندر. تو کچھ منہ میں پانی گیا تو پتا چلا ایک دم کھارا کھارا نمکینی پانی ہے، پورا نمکینی پانی رہتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی حور اگر تھوڑا سا لعاب سمندروں کے اندر ڈال دے تو سمندر کا سارا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے. اور جنت کی حور اگر اپنی انگلی کا پوروا سورج کی طرف کر لے تو سورج کی روشنی جو ہے وہ مان پڑ جائے، اتنی زیادہ حسین و جمیل ہوگی. 70 ہزار اس نے جوڑے پہنے ہوں گے، اور جوڑے بھی ایسے ہوں گے کہ اتنے سارے جوڑے پہننے کے باوجود اس کے جسم کی ساخت نظر آئے گی، اس کی بناوٹ نظر آئے گی. پانی پیے گی تو یہاں سے پانی اترتا ہوا نظر آئے گا. یہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، اتنی زیادہ خوبصورت ہوگی. اور میرے محترم دوستو، جہاں تک جنتی عورتوں کا تذکرہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں فرمایا، لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. ہم نے سنا ہے نا کہ جب مرد مومن جنتی حور کو دیکھے گا 40 سال تک ٹک ٹکی آنکھوں سے دیکھتا رہے گا، ٹک ٹکی آنکھوں سے اس کو دیکھتا رہے گا. وہ جنتی حور کہے گی اے آقا صرف دیکھتے ہی رہو گے، صرف دیکھتے ہی رہو گے. تو پھر جا کے وہ آگے اس کو اپنے سینے سے لگائے گا، تو 70 سال تک ایسا سینے سے لگاتا رہے گا. میرے محترم دوستو، یہ ہم کہتے ہیں کہ 40 سال 70 سال اتنا بڑا کیسے آدمی دیکھ سکتا ہے، اتنا لمبا تھکے گا نہیں. لیکن کچھ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ کبھی کبھی 1 2 3 گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں، لیکن آدمی کا اتنا مائنڈ کسی جگہ میں لگ جاتا ہے کہ وہاں سے اس کو معلوم نہیں پڑتا میں کتنے گھنٹے کھڑا رہا ہوں. میں بچپن میں تھا، میچ کا بہت شوقین تھا، تو مجھے معلوم ہے ہمارے مسلمانوں کے یہاں تو گاؤں میں پالنپور میں ایک علاقے میں کہیں ٹی وی نہیں ہوتی ہے. تو ہندو لوگوں کے یہاں ہم بچپن میں، ابھی تو شوق ختم ہو گیا، بچپن میں ٹی وی وغیرہ دیکھنے چاہے میچ دیکھنے جایا کرتے تھے. تو ایسے ہی کوئی ایسی میچ ہوتی تھی تو وہاں فین بین کا انتظام نہیں ہوتا تھا. جب ہمارے پسینے شلواروں سے نیچے آتے تھے نا، یہاں سے جب گلے ہوتے تب معلوم پڑتا تھا کہ ہاں اب ہماری شلوار تو گلی ہو ہی گئی، پیر بھی گلے ہو رہے ہیں. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کھڑے رہتے تھے برابر ایک دم میچ دیکھتے ہوئے، لیکن پتہ نہیں چلتا تھا. تو یہ دنیا کا چھوٹا سا منظر دیکھنے میں یہ حال ہے، جنت کی خوبصورتی، جنت کی حور دیکھیں گے کیا حال ہوگا. لیکن میرے محترم دوستو، مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ بندے مومن جس حور کو دیکھنے کے لیے 40 سال لگاتا ہے، 70 سال لگاتا ہے، اسی بندے مومن کو جب ایک بار حور دیکھے گی، کب؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار لگے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار لگے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار لگنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نور نچھاور کریں گے. نور کی ایک بارش ہوگی، نور کی بارش ہوگی.
جس کی وجہ سارے مرد مومن نورانی ہوں گے، اور اتنے زیادہ نورانی ہوں گے کہ جس حور کو دیکھنے کے لیے اسے 40 سال 70 سال لگایا تھا، جب بندے مومن دربار خداوندی کے ختم ہونے کے بعد اپنے کمرے میں اپنے محل میں آئے گا تو وہی حور اس کو 40 سال تک دیکھتی رہے گی۔ کس کو؟ اس سے مرد مومن کو۔ اتنا زیادہ حسین و جمیل ہو جائے گا، اتنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ اور میرے محترم دوستو، اب دنیا کی عورتوں کا اس کی خوبصورتی کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی حوروں کے تذکرے بیان فرما دیے ہیں، لیکن دنیا کی حوروں کے تذکرے بیان نہیں فرمائے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت کی حوروں کو جو خوبصورتی دی گئی ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فکس ہو چکی، ان کو دے دی گئی، یہ حور اتنی خوبصورت، یہ حور اتنی خوبصورت، یہ حور اتنی خوبصورت۔ لیکن دنیا کی عورتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورتی دیں گے وہ کیسی خوبصورتی ہوگی؟ بازار حسن لگے گا، بازار حسن لگے گا۔ میں چھوٹا تھا تبھی مولانا یونس صاحب پالمپوری کی زبان سے مہندی مسجد میں یہ بیان سنا تھا، لیکن ابھی مولانا ذوالفقار نقشبندی کی زبان سے پورا بیان سن کے آیا ہوں۔ تو بازار حسن لگے گا اور وہاں بہترین بہترین قسم کی شکلیں ہوگی۔ جنتی مرد اور جنتی عورتیں جس شکل کو پسند کریں گی وہ شکل ان کی اپنی جیسی ہو جائے گی، جس شکل کو پسند کرے گی ان کی شکل بھی اسی کی جیسی ہو جائے گی، اور جب چاہے اپنی شکل چینج کر سکتے ہیں، اپنی خوبصورتی کے امپرومنٹ لا سکتی ہیں۔ اور میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو سونے کے کنگن پہنائیں گے، جنت کی عورتوں کو سونے کے تاج پہنائیں گے، اور ساتھ ساتھ گھر کے ڈیکوریشن کا ہماری عورتوں کو بہت زیادہ خیال ہوتا ہے۔ فرنیچر سال نہیں ہو جائے کہ گھر کا کلر چینج کرو، گھر کا فرنیچر چینج کرو۔ تو میرے محترم دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر اس کی بھی فیسلٹی عطا فرمائی ہے، جب چاہے اس کا فرنیچر چینج کر سکتے ہیں۔ اور جوڑوں کے بارے میں یہ میں ممبر سے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ باتیں بڑی بڑی ہیں، اپنی جیب سے ایک بھی بات بیان نہیں کرتا ہوں، پورا لکھ کے لایا ہوں، تاکہ کیونکہ کیسے ہیں ہم لوگ آج کل دنیا کا سوچتے ہیں تو اس کی وجہ سے دنیا کے حساب سے کوئی بات ہوتی ہے تو ہماری عقل اس کو قبول کرتی ہے، لیکن ہماری عقل سے پرے بات ہوتی ہے تو ہماری عقل ایسا لگتا ہے کہ مولانا ٹھوک رہے ہیں، ہانک رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ساری باتیں علماء کرام کی کتابوں سے اور ان کے بیانات سے سن کے آیا ہوں، لکھ کے لایا ہوں۔ کسی کو کوئی حوالہ چاہیے تو حوالہ بھی انشاءاللہ ترنت کا ترنت مل جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ آج ہم جنت کا سوچتے ہیں نا، ہم دنیا کا سوچتے ہیں تو دنیا کی ساری چیزیں ہماری نظر میں ہوتی ہے۔ نظر میں تو کیا، جب رات میں سوتے ہیں تو سپنوں کے اندر بھی آتی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں بذات خود وہ بیان فرماتے ہیں کہ الحمدللہ انہوں نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کا دیدار کر دیا، اور یہاں تک پہنچ کیا کہ جنت کے اندر وہ چل رہے ہیں، خواب کے ذریعے سے جنت کے اندر چل رہے ہیں، جنت کی بالکنی کے اندر، جنت کے اندر محل کے اندر سیر و تفریح کر رہے ہیں، وہاں کی حوروں کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ان کے زبان سے خود میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کئی سالوں سے جنت کے حسین مناظر اور جنت کے حوروں کے تذکرے کر رہا ہوں احادیث کی کتابوں کے ذریعے سے پڑھ کر، لیکن جس حور کو میں نے جنت میں دیکھا ہے اس کا تذکرہ میں اپنی زبان سے نہیں کر سکتا ہوں، اس کی تعریف میں اپنی زبان سے نہیں کر سکتا ہوں۔ تو ہمارا کوئی دنیا دار مولوی کہے گا یا دنیا دار کوئی بھی بندہ کہے گا تو مولانا بھی ہانک رہے، مولانا طارق جمیل صاحب بھی جنت کے حوروں کے تذکرے اور جنت کے مناظر خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ کیوں میرے محترم دوستو، ہم لوگ دنیا کے مناظر اور دنیا کی چیزیں خواب میں نہیں دیکھتے ہیں؟ کبھی ایک ہوٹل اوپن کیا ہے تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ دوسری ہوٹل اوپن کیا ہے، ایک شاپ اوپن کیا ہے تو خواب میں دیکھتے ہیں دوسری شاپ اوپن کیا ہے، بہت اچھی چل رہی ہے، کیونکہ ہم دنیا دار ہیں، دنیا کی تذکرے ہماری زبان پہ ہوتے ہیں، تو ہم دنیا کی ہماری سوچ دنیا تک ہے، تو دنیا کی تذکرے سپنے میں بھی ہوتے ہیں، جاگتے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ اور علماء کرام خصوصاً مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب، یہ ایسے ہیں کہ دنیا کے گھومتے رہتے ہیں، اللہ کے اور اللہ کی تذکرے، اللہ کی نعمتوں کے تذکرے، جنت اور جہنم کے تذکرے کرتے رہتے ہیں۔ تو جو بندہ جس چیز کا تذکرہ زیادہ کرے گا وہی اس کے بارے میں سوچتا رہے گا، اور جو بندہ جس چیز کو سوچتا رہے گا خوابوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی وہی چیزیں اس کو بتلاتے رہیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، جنت بڑی حسین ہے، جنت بڑی حسین ہے۔ اس کے اندر ہاں یہ فرمایا کہ ہمیں جو کپڑے چینج کرنے کی نوبت آتی ہے، کپڑے چینج کرنے کی نوبت آتی ہے، تو جنت کے اندر ہر جنتی کے گھر کے سامنے ایک انار کا بہت بڑا درخت ہوگا، ایک انار کا بہت بڑا درخت ہوگا، اس کے اوپر انار لگے ہوئے ہوں گے، اس کے اوپر انار لگے ہوں گے، اور انار کیا چیز کا کام کریں گے؟ کبوڈ کا کام کریں گے۔
انار کو کھولو، اس میں سے بہترین قسم کا پاکیزہ صاف ستھرا، تم نے اس سے پہلے جو جوڑا پہنا تھا اس سے مختلف رنگ کا جوڑا ہوگا وہ پہنو، اس میں سے نکال کے انار کے پھلوں میں سے جوڑے نکلیں گے. یہ جنت ہے. اور جب من بھر جاوے دوسرا انار کھولو، اور یہ جوڑا نکالنے میں بھی ٹائم جاتا ہے نا، تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ نکالنے کی ضرورت نہیں، بس دل میں چاہا اللہ تبارک و تعالی دوسرا جوڑا پہنا دیں گے، وہ جوڑا نکال دیں گے. پہلا جوڑا نکال دیں گے، دوسرا پہنا دیں گے. میرے محترم، اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارا ایک مائنڈ ہے، بمبئی والوں کا تو نہیں ہوتا ہے، جو گاؤں دیہات میں رہتے ہیں جن کے بڑے بڑے باغیچے یا بڑے بڑے کھیت ہوتے ہیں، ان کا یہ مائنڈ ہوتا ہے کہ میرا بیچ میں محل ہو، چاروں طرف ہریالی ہو، بیچ میں ایک نہر ہو جس میں سے میں کبھی غسل کروں، کبھی میں سوئمنگ کروں، میرے بچے کبھی سوئمنگ کریں. بڑا اچھا مناظر ہے، بڑا اچھا خوبصورت منظر دکھتا ہے. ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے، لیکن ہر کوئی اس کو حاصل نہیں کر پاتا ہے. میرے محترم دوستوں، جنت کے ایک نہر ہے جس کا نام ہے نہر رحمت، جس کا نام ہے نہر رحمت. یہ رحمت کی نہر ایسی ہے کہ جنت کے اندر جتنے بھی محل ہوں گے ہر گھر کے سامنے سے گزرے گی، ہر گھر کے سامنے سے گزرے گی. اور یہ نہر سوئمنگ پول کا کام دے گی. ہر گھر کے سامنے نہر ہوگی، جو بندہ جہاں چاہے وہاں جا کے اس نہر میں جا کے غسل کر سکتا ہے. میرے محترم دوستوں، یہ تو باتیں ہوئی جنت کے بارے میں. اب جنت، اس کی چھت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے. جنت کے سب سے بہترین منظر جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی نعمتوں سے بندوں کو نواز دیں گے. جنت کے اندر حوریں بھی مل گئی، جنت کے اندر بیویاں بھی خوبصورت بن کر مل گئی، بہترین قسم کے محل مل گئے. محل کے ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی، اس کا جو گھرا ہوگا مشک اور عنبر کا ہوگا. اور کچھ نیک بندے ایسے ہوں گے کہ جن کا محل ون پیس کے اندر پورا ایک موتی کا ہوگا، ون پیس میں کہیں جوائنٹ نہیں ہوگا. ایسے سے محل ہوں گے جنت کے اندر. تو یہ ساری چیزیں مل جائے گی، نہر بھی مل گئی، آپ کو لباس بھی مل گئے، کھانے کی چیزیں بھی. ادنا درجے کے جنتی کو 70,000 پلیٹوں کے اندر کھانا اس کو پیش کیا جائے گا. کس کو؟ ادنا درجے کے جنتی کو 70,000 پلیٹوں کے اندر کھانا پیش کیا جائے گا. اعلیٰ درجے کے جنتی کو کیا ملے گا؟ میرے محترم دوستو، یہ ساری جب چیزیں ملے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالی جنتی سے پوچھیں گے، اے بندو بتاؤ اب اور کچھ چاہیے؟ اب اور کچھ چاہیے؟ جنتی لوگ کہیں گے، اے باری تعالیٰ تو نے الحمدللہ الذی صدقنا، اے باری تعالیٰ تو نے اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھایا، اپنے وعدے کو پورا کر دیا، اور ہم سے جو وعدہ کیا گیا تھا اس سے بھی بڑھ چڑھ کر ہم کو دیا گیا ہے، اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اپنے علماء، جیسے میں نے پچھلے جمعہ سے کہا تھا کہ علماء کرام کی جنت میں بھی ضرورت پڑے گی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اپنے علماء کرام سے پوچھو کوئی چیز تو باقی ہوگی. پھر یہ جنتی لوگ علماء کرام کے پاس آئیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ایسا ایسا پوچھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے کہ اور کوئی چیز کی ضرورت ہے، ہم نے منع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تیرا بہت بڑا احسان کہ تو نے ہمیں ہر چیز سے نواز دیا. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم جنت میں آئے ہیں دیدار الہی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار ہی کے لیے تو جنت میں آئے ہیں، اور وہی سب سے عظیم نعمت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار کرا دے. تو میرے محترم دوستو، پھر یہ سارے لوگ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے، اے باری تعالیٰ آپ کا دیدار تو باقی ہی رہ گیا، آپ کا دیدار تو باقی ہے ابھی تک. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مختلف قسم کی جنتیں پیدا فرمائی ہیں. جنت القرار ہے، جنت المأوا ہے، جنت الفردوس ہے. اس میں ایک جنت کا میں پچھلے جمعہ کو تذکرہ کیا تھا، جنت العدن، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. جنت العدن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. تو میرے محترم دوستو، اسی جنت العدن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار لگایا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سجاوٹ اپنے حساب سے کریں گے. بڑا اب ظاہر سی بات ہے، تو جنت ہے، اس میں جنت الفردوس ہے جس کے اندر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، اور اس کے بعد اس سے اوپر ایک جنت العدن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے ہاتھوں سے بنایا ہے. اور اسی جنت العدن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص الخاص دربار لگائیں گے. تو آخر وہ دربار کیسا ہوگا؟ وہ دربار کیسا ہوگا؟ ایک عجیب قسم کا دربار ہوگا. میرے محترم دوستو، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جنت کی تذکرہ ہم سن لیتے ہیں، لیکن جنت کیسی ہوگی؟ مالا قین رأت،
کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، ولا اذن سمعت، حقیقت کسی کان نے اس کے بارے میں نہیں سنی ہے، اور ولا خطر علی قلبی، مطلب کسی انسان کے دل کے اوپر اس کا حقیقی گمان نہیں گزرا ہے۔ اور اسی چیز کے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ حقیقی گمان کسی انسان نے یا کسی جنات نے اس کے بارے میں تصور نہیں کیا ہے کہ جنت کیسے ہوگی۔ وہ تو ہم جب جنت میں جائیں گے تب معلوم پڑے گا جنت کیسے ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص الخاص دربار سجائیں گے، نور کے ممبر ہوں گے، اس کے بعد انبیاء تشریف فرما ہوں گے، نور کے تختوں کے اوپر صدیقین تشریف فرما ہوں گے، اور نور کے کرسی کے اوپر شہداء تشریف فرما ہوں گے، اور مشک کی کرسیاں ہوگی اس کے اوپر نیک لوگ تشریف فرما ہوں گے، سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ہوا چلے گی، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کھانا کھلائیں گے، سب کو کھانا کھلائیں گے، دسترخوان سجائے جائیں گے، سب لوگ جب کھانے سے فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد ایک ہوا چلے گی، اس ہوا کا نام مبشرہ ہے، اس ہوا کا نام مبشرہ ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے سے عرض کریں گے اے میرے فرشتے، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں کو میرا بنایا ہوا پوشاک پہنا دو، میرا بنایا ہوا پوشاک پہنا دو۔ خاص الخاص کوئی پوشاک ہوگا، اب کیسا ہوگا واللہ عالم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، فرشتوں کے ذریعے سے تمام جنتیوں کو پوشاک پہنائی جائے گی۔ پھر وہ ہوا چلے گی جس کا نام مبشرہ ہے، وہ ہوا ایسی ہوگی کہ اس کے اندر باریک باریک خوشبو ہوگی، جو جنتیوں کے لباسوں کے اندر، جنتیوں کے پوشاکوں کے پیوست ہو جائے گی، مانند پرفیوم کے، کہ ہم پرفیوم کا جو چھٹاؤ کرتے ہیں تو کیسے ہمارے کپڑوں کے اندر سرایت کر رچ بچ جاتی ہے، تو ویسے ہی وہ پرفیوم کی خوشبو جنتیوں کے پوشاک کے اندر چلی جائے گی، بہترین قسم کی مجلس لگی ہوگی۔ پھر باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنتیوں اب بتاؤ، اب اور کچھ چاہیے؟ جنتی دیکھتے رہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی کچھ دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ اب اور کچھ چاہیے۔ تو پھر ایک طرف انبیاء علیہ السلام مشک کے نور کے ممبر پر تشریف فرما ہوں گے، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے پوچھیں گے، حکم کریں گے اے داؤد میرے جنتیوں کو، میرے بندوں کو میرا کلام سناؤ۔ داؤد علیہ السلام کی آواز دنیا کے اندر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر سب سے زیادہ خوبصورت آواز تھی۔ ان کی آواز اتنی سریلی تھی کہ جب وہ قرآن کریم ان کی کتاب کی زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے بھی پہاڑوں پر رک جایا کرتے تھے، پرندے ہواؤں کے اندر رک جایا کرتے تھے، ساری مخلوق خاموش ہو جائے گا ان کی آواز کو سننے کے لیے۔ اچھا ایک بات اور کہ جنتی کے اندر یہ نیک بندوں کو کیا ملے گا؟ داؤد علیہ السلام کی آواز ملے گی، داؤد علیہ السلام کی آواز ملے گی، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ملے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی 32 سال کی عمر ملے گی، اور آدم علیہ السلام کی قامت ملے گی، ہائٹ آدم علیہ السلام کی رہے گی، اور صبر ایوب علیہ السلام کا صبر ملے گا، اور اخلاق محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق ملیں گے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق ملیں گے۔ جنتی لوگوں کی، جنتی مردوں کی عمر کیا ہوگی؟ 32 سال کی۔ جنتی عورتوں کی عمر کیا ہوگی؟ 18 سال کی۔ مرد 32 سال کی عمر میں اپنی جوانی کے عروج پہ ہوتا ہے، اور عورت 18 سال کی عمر میں اپنی جوانی کے عروج پہ ہوتی ہے، اور یہ عورتیں ہمیشہ کنواری رہے گی، کبھی باکرہ اور طیبہ نہیں ہوگی، ہمیشہ باکرہ اور کنواری رہے گی، کبھی طیبہ نہیں ہوگی، اپنے مردوں سے ملنے کے باوجود بھی ہمیشہ کنواری ہی رہے گی۔ یہ جنتی عورتوں کی صفت ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے اے داؤد میرے بندوں کو میرا کلام سناؤ۔ داؤد علیہ السلام اپنی سریلی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں گے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، جنت کی تذکرہ شروع کریں گے، لوگ عش کرتے رہ جائیں گے کہ یہ قرآن تو ہم دنیا کے اندر پڑھتے تھے، سنتے تھے، اور اس کے تذکرہ ہم سنتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدے کیے تھے آج سارے کے سارے وعدے پورے کر دیے۔ جب داؤد علیہ السلام کی تلاوت مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد پھر میرے محترم دوستو، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائیں گے اے محمد
میرے بندوں کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین سناؤ، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین سناؤ۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داؤد علیہ السلام سے بھی بڑھ کر خوبصورت آواز میں تمام جنتیوں کے سامنے سورہ طٰہٰ کی اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے۔ اس کے بعد میرے محترم دوستو، جب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاوت کمپلیٹ ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد باری تعالیٰ خود الرحمن علم القرآن سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے جنتیوں کے سامنے۔ کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ جنت کس کے لیے ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روک لے، جو بندہ ہمیشہ استحضار کرے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے، اور ہمیشہ اسی استحضار کو اپنے دل کے اندر رکھتے ہوئے ہر دنیا کا کام، ہر اللہ کے حکم کو پورا کرے، تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس بندے کے لیے یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں، اس بندے کے لیے ساری کی ساری نعمتیں ہیں۔ میرے محترم دوستو، اور بھی باتیں ہیں۔ جنت میں بندہ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے جنت کے اندر ہمیشہ اس کے رہنا ہے۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلامتی ہو تم پر، اور تمہیں فرشتے عرض کریں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلامتی ہو تم پر اور تم ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اب اس میں شام کبھی ہوگی، صبح کبھی ہوگی، رات کبھی ہوگی، دن کبھی ہوگا، مہینہ کبھی کمپلیٹ ہوگا، ہفتہ کبھی کمپلیٹ ہوگا، سال کب کمپلیٹ ہوگا، کیسے پتا چلے گا؟ میرے محترم دوستو، اس کے بھی اللہ تبارک و تعالی سسٹم رکھا ہے، اس کا بھی سسٹم ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ جنت کی چھت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے پردوں کو گرا دیں گے، رات ہو جائے گی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے پردوں کو اٹھا دیں گے، دن ہو جائے گا۔ اور جنت کے اندر ماحول کیسا، کلائمیٹ کیسا ہوگا؟ شام کے وقت، عصر اور مغرب کے وقت جو کلائمیٹ ہوتا ہے، جب بہت پیارا سا ویسا کلائمیٹ ہوگا، ہمیشہ ویسا کلائمیٹ ہوگا۔ اچھا، جنت کے اندر اذانوں کا وقت کیسے؟ جنت کے اندر نماز نہیں پڑھنا ہے، نماز نہیں پڑھنا ہے، ایک بات اور، لیکن نمازوں کا وقت اللہ تعالیٰ بتائیں گے کیسے، کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو جنت کے درختوں سے اللہ اکبر کی آوازیں آنا شروع ہو جائے گی۔ نماز نہیں پڑھنا ہے۔ وہاں طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں بندہ دیکھے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ دربار لگا ہوگا اس وقت، تو پھر اللہ کا کوئی خاص بندہ ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا، اے باری تعالیٰ، ہم نے جو دنیا کے اندر سوچا تھا، تیرے نبی نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا، تیرے قرآن میں جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے، ہم نے اس سے بدرجہ کروڑوں درجہ زیادہ نعمتیں پائی ہے، بس ہمیں اجازت مل جاوے کہ ہم تجھے 2 رکعت نماز، تحیت شکرانہ کی 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں ہر چیز کی اجازت ہے، باقی اب نماز پڑھنے کی اور سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر جب تم تھے تو میں تمہارا رب تھا اور تم میرے بندے تھے، آج دنیا کے اندر تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں، اور مہمان میزبان کو سجدہ نہیں کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، مہمان میزبان کو سجدہ نہیں کرتا ہے۔ جو سجدے کرنے ہو دنیا میں کر لو میرے محترم دوستو، آخرت میں چاہ کر بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جنت کے اندر رات کا پتہ ایسے چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے پردوں کو گرا دیں گے تو رات ہو گئی، عرش کے پردوں کو اٹھا دیں گے تو دن ہو گیا، اور جب نماز کا وقت ہوگا تو جنت کے درختوں سے اللہ اکبر کی آواز آئے گی۔ ہفتہ جمعہ کا دن کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص دیدار ہر جمعہ کو نصیب ہوگا ہر جنتی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنا دیدار عطا فرمائیں گے تو پتہ چلے گا آج جمعہ کا دن ہے۔ مہینے کے اختتام کا کیسے پتہ چلے گا؟ مہینے کے اختتام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ گفٹ، تحفے عطا فرمائیں گے، تحفوں کی تقسیم ہوگی تو پتہ چلے گا آج مہینہ ختم ہو گیا۔ سال کے اختتام کیسے ہو، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ میرے محترم دوستو، ہر سال کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے دعوت کا انتظام فرمائیں گے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے، پتہ چلا کہ سال کمپلیٹ ہو گیا۔ اور میرے محترم دوستو، یہ ہے جنت کے مناظر، یہ ہے وہ خوبصورت جنت جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ ہے وہ خوبصورت جنت جس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو،
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کا حصول بہت آسان ہے، جنت کا حصول بہت آسان ہے، ایک قدم اپنے نفس کے اوپر رکھو، دوسرا قدم جنت میں رکھو، ایک قدم اپنے نفس کے اوپر رکھو، دوسرا قدم جنت میں رکھو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس پہ قدم رکھتے ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے جنت کا دخول بہت مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اور بھی جنت کی بہت ساری نعمتیں ہیں، میں نے کچھ مختصر وقت کے اندر مختصر چیزیں بیان فرمائی ہیں، وقت بھی کافی زیادہ ہو چکا ہے۔ میرے محترم دوستو، بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے۔ جنت جتنی حسین ہے، جنت جتنی حسین ہے، جہنم اتنی ہی زیادہ مشکل ترین ہے اور اتنی زیادہ خطرناک ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے بچاتے ہوئے جنت کا مستحق بنانے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے کون سا طریقہ اپنانا ہے؟ وہ طریقہ اپنانا ہے جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، اور وہ طریقہ اپنانا ہے جس کے اوپر چلتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ حاصل کر لیا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق پورا کرنا ہے۔ بس دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔